بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف کی اتنی برکات ہیں، اتنے ثمرات ہیں، اتنی فضیلت ہے، ہر دن ایسا لگتا ہے درود پاک کا ایک نیا کمال، ایک نیا فائدہ، ایک نئی فضیلت سامنے آتی ہے، جسے سن کے نا موٹیویشن بڑھ جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے خواب بھی ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اسپریچول میٹر بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اچھا درود پاک کیسے پڑھنا چاہیے، درود پاک کو اس تصور سے پڑھیں، اس دھیان سے پڑھیں۔ وہ جو گائیڈنس ملتی ہے نا، اس سے درود پاک پڑھنے میں پہلے سے بہتری بھی آتی ہے، موٹیویشن بھی بڑھتی ہے، اور لگتا ہے کہ اس سفر میں نا اللہ کریم ڈے بائی ڈے ہماری ہیلپ کرتا جا رہا ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایئر فورس میں تھے اور وہاں ان کی ملاقات جو تھی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اور ان سے نا انہیں یہ راز معلوم ہوا۔ انہوں نے خود بھی مجھے بتایا کہ پہلے جو میری زندگی تھی نا وہ بہت عجیب تھی، دنیاوی تھی کمپلیٹلی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کر لیا، پکا والا ارادہ کر لیا کہ مجھے محبت سے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر میں نے ارادہ کرنے کے بعد محبت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ میں ڈیلی بیسس پر درود شریف پڑھتا رہا، اور پھر جب میرا درود پاک 1,00,000 کے قریب پہنچا، یعنی 1,00,000 کی جو ان کی درود پاک کی کوانٹٹی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کہیں سفر میں ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے نا ایک بہت بڑا سا نالا تھا اور گندگی سے بھرا ہوا تھا، غلیظ نالا تھا بہت زیادہ، اور اس کے نالے کے دوسرے طرف نا ایک بہت سہانا منظر تھا، بہت خوبصورت وادی تھی، سرسبز وادی تھی، جیسے جنت جیسی کوئی دنیا ہو، ایک الگ ہی دنیا تھی، حسین ترین۔ تو کہتے ہیں کہ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے نا بہت مشکل سے وہ نالا پار کر لیا، بہت مشکل کے ساتھ، بہت تکلیف کے ساتھ اس غلاظت بھرے نالے کو میں نے پار کر لیا، صرف اس امید، اس لگن میں کہ میں دوسری طرف چلے جاؤں، اس جنت جیسی وادی میں چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے وہ نالا پار کیا، اور جب میں اس طرف پہنچ گیا نا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نالا نہایت ہی شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا تھا، اس کا پانی نہایت ہی پاک و صاف دکھ رہا تھا، اور اس پانی کے نیچے بہتے رنگ برنگ کے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو گیا، میری روح تک خوش ہو گئی، اور جب میں اس پار پہنچا نا تو میرے کپڑے بھی نہایت صاف ستھرے ہو گئے، اور میرا جو ظاہری حسن تھا وہ بھی بڑھ چکا تھا۔ مجھے خواب میں ہی بتایا گیا کہ یہ جو نالے میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں، جو پہلے غلیظ تھے، گندے تھے، خراب تھے، اور اب درود شریف کی برکت سے اللہ کریم نے تمہارے اعمال کی صفائی کر دی ہے، تمہارے اعمال کی صفائی ہو چکی ہے۔ یقین جانیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، اس بندے نے تو کب سے اپنی سروس سے ریٹائرمنٹ لے لی، اور آج بھی ان کا معمول ہے کہ وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، درود شریف کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سارے لوگوں کو وہ درود شریف کی دعوت بھی دے چکے ہیں۔ الحمدللہ ان کی دعوت پر بہت سارے لوگ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور خود ان کی روحانی کیفیت کمال کی ہے، اور ان کے دل و دماغ میں درود پاک کی جو محبت ہے، جو روشنی ہے، وہ کمال کی ہے، اور سب کچھ انہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملا۔ تو کہتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھتے ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ یہی تو ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں، بدنکاہی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول لیتے ہیں، یا ہمارے لین دین صحیح نہیں ہے، اعمال صحیح نہیں ہے، زبان صحیح نہیں ہے، تو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کثرت سے ورد کرتے ہیں، اللہ کریم کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تو وہ گناہ نیکیوں سے بدل جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے، درجات کی بلندی مل جاتی ہے۔ پھر یہی چیز اللہ کریم نے خواب کے ذریعے سے دکھا دی کہ کیسے ان کے برے اعمال نیک اعمال سے بدل گئے، کیسے وہ جو گندا پانی تھا وہ برے اعمال تھے، جیسے وہ گندا پانی تھا وہ برے اعمال تھے، وہ بعد میں صاف ستھرے اعمال سے، صاف ستھرے پانی سے بدل کر دکھا دیے۔ ان کا لباس شفاف ہو گیا، ان کی پرسنالٹی پہلے سے بہتر ہو گئی، پہلے سے بہتر مقام میں پہنچ گئے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک طریقے سے ان کو دکھا دیا کس طرح درجات کی بلندی ہوئی، کس طرح گناہ مٹ گئے، برے اعمال نیک اعمال سے تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ جب ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو ہم سے نیکی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، ہمیں بہت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے درجات بلند ہوں، روحانی کیفیت میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال بہتر ہوں، اعمال صالح ہوں، ستھرے ہوں، ہمیں اللہ کریم اور اس کے حبیب کا قرب ملے۔ وہ تو تبھی ملے گا نا جب ہم صاف ستھرے ہو جائیں گے، پاک و صاف ہو جائیں گے ظاہری اور باطنی طور پر، گناہوں کی سیاہیاں مٹ جائیں گی، گناہوں کی گندگیاں دھل جائیں گی، تبھی ملے گا نا وہ قرب۔ تو وہ قرب تب ملے گا، تو اس کے لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے کہ درود پاک پڑھیں تو اللہ کا قرب ملے، اس کے حبیب کا قرب ملے، ہمارے گناہ مٹیں، ظاہر اور باطن پاک و صاف ہو، روحانیت میں اضافہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر درود شریف پڑھنے والا بنا دے، اور ہمارا درود پاک قبول فرما لے، اور درود پاک کے ثمرات عطا فرمائے۔
ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ یہ والا خواب نا بہت زیادہ موٹیویشن رکھتا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کریم بس ہمیں ایسا بناتے جیسا اس سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔